اس کے اوپر نا ایک بڑا ہی کریٹیکل سوال ہے. اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے آپ لوگوں نے فل مطلب الفاظوں کا جو استعمال ہے وہ بڑے دھیان سے کر رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کچھ حد تک حماس جو ایک ادھر کی جو وہ اس کو دیکھ رہی ہے سارے کو, مطلب اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ حماس نے ریزسٹنس دی ہوئی ہے اسرائیل کو. کچھ حد تک حماس بھی اس میں شامل ہے. اس میس جو کلنگ ہو رہی ہے اس میں حماس کا بھی کچھ کردار ہے. وہ اس طرح سے کہ ان سننے میں یہ آیا یا میرے خیال سے ایک اوپینین یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حماس نے اپنے سارے جو اڈے ہیں وہ ہاسپٹلس میں بنائے ہوئے ہیں. اپنی جو مین سرنگ ہے وہ سرنگوں میں مطلب وہ سارے ٹریول کرتے ہیں, وہ وہاں پر بنائی ہوئی جہاں پر عورتیں اور بچے زیادہ ہیں, تاکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک نہ کر سکے. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا اسرائیل نے اتنی کریڈیٹی دکھائی کہ اگر انہوں نے ایک غلط ڈیسیجن لیا ہوا ہے, ابھی نہیں مجھے پتا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ آپ میں سے کوئی ایک جواب دے گا تو دیکھیں گے, لیکن اگر کسی نے ایک غلط ڈیسیجن لیا تو اسرائیل نے بھی نہیں بخشا. اسرائیل نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بچے بھی ماریں گے اور ساتھ حماس بھی ماریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کریٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا حماس بھی اس لیے رسپانسیبل ہے اس بچوں کی اور عورتوں کی میس کلنگ میں؟ دیکھیں یہ ایک اوپینین ہی اس کو کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ریئلٹی تو نہیں ہے. جو آپ نے سرنگوں کا ذکر کیا وہ کچھ ہم نے بھی میڈیا پہ دیکھی کہ سرنگیں کی لمیٹڈ ایریا میں نہیں ہے, وہ ہمیں بھی ابھی تک نہیں پتہ چلتا کہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. یہ جو اٹیک حماس نے کیا یہ کوئی 1-2 مہینے کی تیاری نہیں, یہ سالوں کی ان کی پریپریشن تھی, جس کے بعد ایک بڑا پری پلانڈ اٹیک کیا گیا جو اب تک وہ سسٹین کیے ہوئے ہیں. تو فرض کر لیں, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی تھا, انہوں نے ہاسپٹلز میں اڈے بنائے ہوئے ہیں, بیس کیمپ ان کے ہاسپٹل میں, ایزیوم کر لیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پھر کہاں گئے آپ کے وہ ہیومن رائٹس, کہاں گیا آپ کا جنیوا کنونشن, وہ جنگ لڑنے کے آداب جو سو کولڈ, ہمیں تو چلیں ٹھیک ہے ہم شریعت کو بھی نکال دیتے ہیں, یہ میں انہی کی بات کروں, امریکہ اسرائیل کی طرف سے جو شائع کردہ ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, کہاں گیا جناب وہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کے نام نہاد ادارے جو ان کا تحفظ کرنے والے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا کردار 0/0 ہے اس وقت. تو میں ایزیوم بھی کر لیں آپ ہاسپٹل میں تھے, لیکن انسانی حقوق میں کہتا ہوں جانوروں کو اس طرح بے دردی سے نہیں کبھی مارا گیا جس طرح یہاں انسانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. اگر آپ وار اس کی بات کر رہے ہیں وار رولز کی, تو کیا حماس کے لیے وار رولز نہیں ہے؟ حماس نے بھی اگر ادھر بنائے ہیں ہاسپٹلس میں تو وہ بھی تو اس نے وار رولز کی خلاف ورزی کی ہے نا, کہ یوزنگ دیٹ پلیس وچ از لوکل پلیس جہاں پر لوکلز رہتے ہیں وہاں پر اپنی جان کے وہ بنانا کیمپس, یہ بھی تو ایک وار کی. جیسے میں نے بات کی یہ صرف ایک ایزمپشن ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حماس نے ہاسپٹلز میں, یہ ویسی ایک بڑی ان ریئلسٹک سی بات ہے. کیا خیال ہے عثمان کہ ہاسپٹلز کے اندر بیس کیمپ بننا یا اس کا وہاں پہ سروائیو کر جانا, سسٹین کرنا؟ اچھا میں اسی میں نا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کافی ساری ان میں سے جو چیزیں ہیں نا وہ فیک انفارمیشن ہے, پروپیگنڈا انفارمیشن ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ کچھ نا انہوں نے حماس نے جب انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے کافی سارے لوگوں کو نا وہاں سے کہہ لیں کہ وہ کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا, کہ اپنے قیدی جو ہیں وہ فلسطینی جو قیدی جو بچے اور جو نوجوان اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں بڑے سالوں سے, ان کو چھڑوا سکیں ان کے ساتھ بارگین کر کے. تو جب انہوں نے کچھ لوگوں کو کڈنیپ کیا تو ان میں ظاہر ہے کچھ عورتیں بھی تھیں. تو جب انہوں نے ان عورتوں کو کچھ کو ریلیز کیا تو جی پہلے ان کی طرف سے نیوز یہ آئی اسرائیل والوں کی طرف سے کہ حماس والوں نے پتہ نہیں ان کے ساتھ ریپ کیا ہے یا انہوں نے عورتوں کو قتل کر دیا ہے یا انہوں نے زیادتی کی ہے, انہوں نے بچوں کو ماؤں کے سامنے قتل کر دیا. جبکہ بعد میں وہی جو لوگ جو حماس کی قید سے چھوٹ کے, جن کو حماس نے خود چھوڑ دیا تھا, اسرائیل نے نہیں چھڑوایا, انہوں نے خود چھوڑ دیا تھا, وہ خود جب وہ باہر آئے اور اسرائیل میں آئے, انہوں نے اسرائیل میں آ کے انٹرویو دیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ, بلکہ حماس نے ان کو بڑی عزت سے اور ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دے کے رکھا ہوا تھا, ان کو کھانا وغیرہ بھی ساری چیزیں مل رہی تھیں. تو اسی طرح سے انہوں نے بہت ساری, یہ باقاعدہ نیوز میں آئی بات ہے, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انٹرنیشنل نیوز میں. اسی طرح سے یہ جو ہاسپٹلز والی بات کرتے ہیں, ابھی تک کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں آیا کہ واقعی ہاسپٹل کے اندر یا ہاسپٹل نیچے انڈر گراؤنڈ کا اڈا تھا حماس کا. تو ابھی تک یہ جسٹ متھ ہے, یا ان کی کہہ لیں کہ جی ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ جی ادھر ہوگا تو وہ آ کے ادھر اٹیک کرتے ہیں. اچھا اگر میں کہتا ہوں لیٹ سے ادھر ہے بھی ہے, تو پھر وہ جو ایڈ کے جو ٹرکس آتے ہیں جس کے اندر آٹا یا کھانے پینے کا دوسرا سامان ہوتا ہے, تو جب لوگ جو بیچارے غریب وہاں پہ جو در بدر ہوئے ہوئے ہیں وہ جا کے جب اس ٹرک سے اس مدد کا سامان جو لینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کیا لوجک ہے؟ تو بات ساری یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایک باقاعدہ جینوسائڈ کر رہے ہیں, ٹارگٹ کر کے ان کی کلنگ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ
وہ بچوں کو اور عورتوں کو اور معصوم فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں. اگر ان کی واقعی میں لڑائی ہے بھی ہے تو ان کی ان حماس کی ان جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی ہے, ان کی ان عورتوں یا ان بچوں کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ کیا اس چیز کا خیال کیوں نہیں کر رہے کہ یار میں ہم عورتوں کو کیوں ماریں.